ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کل ملک کی سیاست میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ روز آپ سے بات کی جائے، لیکن کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جیسے کل کا دن بہت اہم تھا، اور کل کے دن میں جو واقعات ہوئے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا منظر پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے سوچیں لوگوں تک پہلے سیاسی لیڈروں کے حوالے سے نہیں پہنچی۔ کل گجرانوالہ میں متحدہ اپوزیشن کا پہلا جلسہ تھا۔ جلسہ یہ میرے خیال میں بات کرنا کوئی درست نہیں ہے کہ جلسے میں 25,000 لوگ تھے، 30,000 لوگ تھے یا 50,000 لوگ تھے۔ کسی بھی شخص کو ایگزیکٹ نمبر پتہ نہیں ہے، لیکن جو رپورٹر وہاں پہ موجود تھے ان کے مطابق جو ہے جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اتنے ہی لوگ تقریباً جلسہ گاہ سے باہر تھے، اور اس میں تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے علاوہ شامل تھیں۔ سب کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، سب نے اس میں بات کی، اور بنیادی طور پر یہ نون لیگ کا پلیٹ فارم تھا اور نون لیگ کا گھر تھا۔ گجرانوالہ ہمیشہ سے نون لیگ کا گڑھ رہا ہے، اور بہت مشکل حالات میں بھی ہمیشہ یہاں سے سیٹیں نون لیگ نے ہی جیتی ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح مریم نواز کا استقبال ہوا، جس طرح نواز شریف صاحب کی تقریر کے وقت جب ویڈیو لنک آن ہوا اس وقت لوگوں نے ان کا استقبال کیا، باقی لیڈروں کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے، ایک سی باتیں کر رہے تھے، ایک سا بیانیہ لے کر چل رہے تھے۔ تو لوگوں کی تعداد سے زیادہ بات اہم یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو کر ایک بیانیے پر متفق تھیں، ایک جیسی گفتگو کر رہی تھیں۔ دوسرا، کل کے جلسے کے مین آف دا میچ ظاہر ہے نواز شریف رہے۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی باتیں نہیں ہوئیں۔ بہت ہی بولڈ انہوں نے اپنا سٹانس لیا، اور اس سٹانس کی وجہ سے جو کراؤڈ تھا اس کا ریئیکشن بہت دلچسپ تھا، کیونکہ جیسے جیسے وہ اپنی باتیں کر رہے تھے کراؤڈ کا ریئیکشن زیادہ گرم جوش ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتوں کے بارے میں ریسیپٹیو ہیں۔ نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے بنیادی طور پر بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی شخص نے، کسی سیاسی جماعت نے اس طرح سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی۔ نواز شریف نے کھل کر بات کی، نام لیا، اور انہوں نے نہ صرف عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا بلکہ عمران خان کو لانے والے بقول ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج جو لوگوں کی حالت زار ہے، آج جو مہنگائی ہے، آج جو کرپشن ہے، آج جو نیب کے کیسز ہیں، جو انتقام کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ یہ بہت حیران کن واقعہ ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو خوف بھی آتا ہے، اس لیے کہ جس بھی لیڈر نے آج تک اس طرح کا سٹانس لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی ماضی میں اچھا نہیں کیا۔ ایک بہت ریسنٹ لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں الطاف حسین کا اور جو ہے نواز شریف کا۔ یہ کمپیریزن میرے خیال میں بہت غلط ہے۔ الطاف حسین نے جو تقاریر کی تھی اس میں بنیادی طور پر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتنی نہیں تھی جتنی پرو انڈیا تھی، اور انہوں نے انڈیا کو بھی اپنی مدد کے لیے بلایا، اور الطاف حسین ایک خاص کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سارے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ نواز شریف نے جو باتیں کی ان کے معنی کچھ اور ہیں، اس لیے کہ نواز شریف پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کہیں بھی انہوں نے اینٹی پاکستان بات نہیں کی، بلکہ فوج کے حوالے سے کچھ بڑی احسن باتیں کی کہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی، ان کے بارے میں انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اور وہی نقطہ ہے جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں لڑائی فوج کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتی، فوج دفاع پاکستان ہے۔ لڑائی صرف ان چند لوگوں کے ساتھ ہے جو آئین کو توڑتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، جو انتخابات میں دھاندلی کرتے ہیں، جو ووٹ کو عزت نہیں دیتے، جو پارلیمان کو اپنی چھڑی سے چلاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں نواز شریف نے کہیں۔ اس ساری
باتوں کے بعد کیا ری ایکشن ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، لیکن ایسی تقریر اور ایسے ولولہ انگیز الفاظ جمہوریت کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے، عوام کی حاکمیت کے حوالے سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کچھ اور عجیب واقعات بھی ہوئے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف اب تنہا نہیں کھڑے، یقیناً ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ جلسوں سے پہلے کنٹینر لگ جائیں اور وہ کنٹینر 4 بجے کے قریب اچانک ہٹنا شروع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا جس کے اوپر مریم نواز کی، نواز شریف کی تصویر دکھانا بھی منع تھی اور 1 سیکنڈ کا کلپ نہیں دکھا سکتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے اور اس کا 1 سیکنڈ کا کلپ نہیں دکھایا گیا۔ اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کل جلسے کی لائیو کوریج کی گئی، تو یہ میڈیا کو اچانک کیسے خیال آ گیا؟ یہ کچھ سوال ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا قافلہ تھا، اتنی بڑی ریلی تھی، ہزاروں لوگ تھے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، سب کچھ بہت آرام سے ختم ہو گیا۔ مذہبی جماعتوں والے بھی تھے اور انہوں نے بھی تمام باتوں کو بہت غور سے سنا۔ اب یہ اس تحریک کا آغاز تھا، لیکن مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آج بہت سارے لوگ اس کے اوپر سوچ رہے ہوں گے جو انہوں نے بات کی ہے فوج کے کردار کے حوالے سے، اور وہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت میں، جمہوریت میں اور سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ حفاظت آپ کو ضرور کرنی چاہیے، اور جو لوگ وہ حفاظت کرتے ہیں ان کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ لیکن جو آئین کو نہیں مانتے، آئین شکنی کرتے ہیں، اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے اور اس کی ظاہر ہے تادیب کرنی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ جو انڈیکیشنز ہمیں مل رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کنٹینر والی بات بتائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا نے کوریج دی، دوسرا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح بخیر و عافیت تمام کا تمام جلسہ ہو گیا، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ کچھ ترجمان ہیں، کچھ اینکرز ہیں، کچھ تجزیہ کار ہیں، کچھ کالم نگار ہیں جو گزشتہ 5 سال سے تبدیلی کے بڑے نعرے لگا رہے تھے اور تبدیلی کے بڑے چیمپئن بن رہے تھے، اب ان کی ٹون میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے اب کچھ میرے خیال میں نواز شریف کے بیانیے کے حق میں ہونے لگ گئے ہیں، یا کم از کم عمران خان کے تو بہت خلاف ہیں۔ اس سارے کھیل میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی طور پر سب سے غیر اہم شخص اس وقت عمران خان ہے۔ عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جس کو اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ مثلا آپ بہت سارے معاملات دیکھ لیجئے اور عمران خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں کہ وہ چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے، انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، آٹے کا بحران آ جاتا ہے، انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات وزراء کی میٹنگ کہیں اور ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کو اس میں بلایا ہی نہیں جاتا اور انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ عمران خان میرے خیال میں اس لیے اس سارے سیٹ اپ میں رکھے گئے ہیں کہ وہ لنگر خانے چلا لیں، اور میرے خیال میں جتنی عمران خان کی بساط ہے، اوقات ہے، یا اس جو مصنوعی جمہوری سیٹ اپ ہے، اس میں عمران خان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر چند لنگر خانے ضرور کھول دیے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر کوئی جینون وزیر اعظم نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی سا سیٹ اپ ہے۔ اس سیٹ اپ کے بارے میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اپ کب تک جائے گا؟ تو کچھ ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی حتمی تاریخ تو نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ قیافے لگا سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے کہ دسمبر سے پہلے یہ چلے جائیں گے۔ مریم نواز نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ تو لگتا تھا کہ بہت ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن یہ پہلا جلسہ ہے، اسی کے خوف سے ہی سارے جا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟
دو باتیں ہیں، دو قوتیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں، ایک جو سٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ بالکل آمنے سامنے ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں ان میں سے کسی قوت کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ نواز شریف جس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے ان تمام تجزیہ کاروں کی کلی کھول دی ہے جو کہتے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے، نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے ہیں۔ کل کا جو ان کی سپیچ تھی اور کل جو جاوید ہاشمی نے باتیں کی ہیں، اس سے ڈیل والا تاثر تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ عوام کا ری ایکشن اب آپ دیکھ لیجئے، عوام بہت زیادہ ریسیپٹیو ہو گئے ہیں اس چیزوں پہ۔ اگر فرض کیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہوتا اور ان کو مزید دیوار سے لگایا جاتا ہے تو پھر مزید جلسے ہوں گے، اور ان جلسوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ابتدائی باتیں ہوئی ہیں، ہمارے لیے وہ باتیں بہت نہیں ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے پاس بہت سارے راز ہوں گے، ان کے پاس بہت ساری تفصیلیں ہوں گی، ان کے پاس بہت ساری میٹنگز کی رودات ہوں گی۔ اگر یہ بیک آؤٹ نہیں کرتے تو میرے خیال میں کچھ ویڈیوز سامنے آئیں گی، کچھ میٹنگ کی رودات سامنے آئے گی، جیسے جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں پہلے اس طرح کھل کے بات نہیں ہوتی تھی، اب انہوں نے کھل کر بات کر دی، اور 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگلے چند دن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی تاریخ میں بہت تہلکہ خیز ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیڈیم بھرا تھا یا نہیں بھرا تھا، نواز شریف کی اس تقریر کے بعد یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئی ہیں۔ وہ انہوں نے جو کہنا تھا وہ ببانگ دہل کہا، اور وہ ایسے کہا کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کل کے جلسے کے مین آف دا میچ نواز شریف تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آگے والے دن میں مجھے لگتا ہے کہ ان کا بیانیہ مزید سخت ہوتا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔